پاکستان میں ان دنوں جو بہت زیادہ خبریں ہیں اور بہت ساری خبریں ہیں وہ پولیس کی بروٹیلٹی یا پولیس کی تفتیش، ناقص تفتیش اور قتل کے مقدمات میں ناقص تفتیش سے متعلق ہیں، اور اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ خبریں کچھ علاقوں میں ایسی ہیں کہ وہاں سے وہ بڑے ٹی وی چینل جو ہیں ان کو مسلسل اس طرح کوریج نہیں دیتے، لیکن کچھ کیسز جو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں اور ان کو کچھ ٹی وی چینلز بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ لیکن ایئر ٹائم یا مناسب کوریج سب کیسز کو ملنی چاہیے۔ ہم آج بات کریں گے 3 سے 4 ایسے معاملات یا قتل کے کیسز جو اس وقت ہیڈ لائنز میں ہونے چاہیے، لیکن ان میں سے 1-2 ہیڈ لائنز میں ہیں۔ مثلا کراچی میں میر رضا علی کا جو قتل ہوا، نوجوان کاروباری جن کو رات کے وقت لے جا کے اور اگلے دن ان کی لاش ملی، اور ان کے والد نے اس کا مقدمہ درج کروایا تھا، پہلے ان کے لاپتہ ہونے کا، اور پھر اگلے دن جب لاش ملی تو پھر وہ قابل شناخت نہیں تھی، اور پھر جس طرح اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، اور کتنے بڑے بڑے فلاز، اور پولیس کس طرح ملوث تھی، یا پولیس پہ کس طرح انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یا کس حد تک پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کیا یا جان بوجھ کر اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت زیادہ کوریج اس کو مل بھی چکی ہے، لیکن اس کے کچھ چیدہ نکات آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن لاہور اور کوئٹہ میں 2 ایسے قتل ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں اسما جتک کے والد، اسما جتک ایک خاتون ہیں، ایک لڑکی ہیں جنہوں نے رشتے سے انکار کیا تھا، اس پر جو وہاں پر قتل ہوئے ہیں ان کے والد، اور اس پہ اب بلوچستان حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے، تفتیشی ٹیم تشکیل دی ہے جو 15 روز میں اپنی رپورٹ دے گی۔ لیکن اس میں بتائیں گے کہ پچھلے 1 سال کے دوران 5 لوگ ان کے خاندان کے مارے گئے، اور صرف اسی رشتے کے تنازع کی وجہ سے، اور خود اسما جتک کا اغوا بھی ہوا تھا، لیکن وہ ملزم تاحال نہیں پکڑا گیا، اور وہی ملزم اس پہ اب دوبارہ الزام آیا۔ اس کی تھوڑی تفصیل بتاتے ہیں۔ شروع ہم کرتے ہیں لاہور سے۔ لاہور میں پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جو کچھ حالات چل رہے ہیں لاہور میں تو بندہ کام کر رہ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لاہور تھانوں کے اندر، یعنی باقی صوبے کو چھوڑ دیں، بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور پنجاب پولیس بدنام ترین پولیس ہے پاکستان کی، اور جس قسم کی ان کی حرکات ہیں، جس قسم کے ان کے معاملات ہیں۔ لیکن لاہور شہر جو صوبائی دارالحکومت ہے، اور جہاں وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، وہاں پر پہلے ایک 18-19 سال کی لڑکی جو ذہنی طور پر مکمل طور پر نارمل نہیں تھی، اس کو گھر کے سامنے سے اٹھا کر ایک پولیس والا موٹر سائیکل پہ لے کے گیا مبینہ طور پر، اور اس کو تھانے میں ریپ کیا گیا، اور وہ غریب لوگ تھے۔ اور اس کے بعد اگلے دن جا کے کارروائی ہوئی، جب معاملہ شور پڑا تو 78 لوگ، جی ہاں 78 پولیس اہلکار سمیت اس پورے تھانے کو معطل کیا۔ لیکن یہ فیصل کامران صاحب پتہ نہیں کیا ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں کیا ہیں، فیصل کامران نامی ہے، ہر روز بیانات دیتے ہیں اور بس پورا تھانہ معطل کر دیا، لیکن اس میں نکلتا کیا ہے، کچھ نہیں نکلتا۔ اس سے پہلے جو 2 غیر ملکی خواتین تھیں، وہ معاملہ بڑا مشہور ہوا تھا، میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہوا، اس پہ بڑے ٹاک شوز ہوئے، بہت باتیں ہوئیں، وی لاگز ہوئے۔ کہاں گیا وہ جہاں پر وہ 2 غیر ملکی خواتین کو پہلے اغوا کیا گیا اور پھر ان کا ریپ کیا گیا، ان میں سے مبینہ طور پر ایک خاتون کا جس نے بیان دیا مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہ باہر چلی گئیں واپس اپنے ملکوں میں۔ لیکن یہاں وہ ڈار نامی کوئی ملزم تھا، رضا ڈار تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کو پھر بھیج دیا گیا جوڈیشل ریمانڈ پہ، جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سے، اور وہ بھی جب اس کو جس طرح لایا جاتا تھا ماسک پہنا کے باقاعدہ ٹوپی، تاکہ کوئی اس کو تصویر اس کی نہ بن سکے ہتھکڑیوں میں یا اس کی، تو وہ معاملات کہاں گئے۔ اس کے بعد اب یہ نیا جو تازہ ترین آیا ہے، وہ 2 خواتین یا لڑکیاں جو تھیں ان پہ الزام تھا، اور وہ اوڈ خاندان کی تھیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، پکھیواس جن کو کہتے ہیں، یا بہت غریب لوگ جن کے تقریباً شناختی کارڈ بھی نہیں بنے ہوتے، اور یہاں بھی اس معاملے میں یہی ہوا، کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ بھی ان کے نہیں بنے تھے۔ ان دونوں خواتین پہ الزام لگا، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو تھانے لے جایا گیا، اور وہ آمنہ اور انمول جو 2 خواتین تھیں ان کو بعد میں تھانے کے اندر ان کی موت واقع ہوگی، اور ایسی حالت میں مشکوک پراسرار حالات میں موت ہوئی کہ جس کی تفتیش تحقیق ہونی چاہیے تھی، لیکن پولیس نے مبینہ طور پر زبردستی ان کی والدہ سے بیانات لے لی اور ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا کہ یہ جی نشے کی عادی تھیں اور یہ اوور ڈوز ہوا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، بغیر تحقیق تفتیش کے، اور پوسٹ مارٹم بھی مبینہ طور پر 2 دن بعد کرایا گیا دونوں خواتین کا۔ اور اب جو تفصیلات محمد عمیر نامی ایک صحافی ہیں لاہور کے، انہوں نے جو شیئر کی ہیں، اور پھر کچھ ویڈیوز آئی ہیں جو ان کے علاقے پاک پتن سے آئی ہیں، جہاں پر پولیس کے کڑے پہرے میں ان کا جنازہ کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ ان کو دفنایا گیا، اور محلے اور علاقے کے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے یا غصے میں تھے، یا ان کے ورثاء جو ہے وہ تفتیش کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان کو اس طرح
جلد بازی میں یہ سارا کچھ حشپ کرنے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کو کارپیٹ کے نیچے دبانے کے لیے 2 انسانوں کا قتل ہوا ہے، خواہ ان پہ کتنا بڑا بھی الزام کیوں نہ ہو، ان کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے۔ پہلے تو اس الزام کی حراست جب پولیس نے لے لیا تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اچانک یہ قتل، کیونکہ پولیس مقابلہ تو باقی لوگوں کا کیا جا سکتا ہے لیکن خواتین کا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اب 950 ہزار کے بندے تو پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن نے رپورٹ دے دی تھی کہ پنجاب میں 8-9 مہینے میں قتل ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں مبینہ طور پر پولیس مقابلوں میں، جن میں پولیس والوں کو غزن تک نہیں پہنچی، ایک آدھ پولیس والا کوئی مارا گیا یا زخمی ہوا، لیکن باقی جو 900-950 لوگ جو مارے گئے ان کا کوئی نہیں۔ تو یہ 2 خواتین جو تھی یہ انتہائی پراسرار حالات میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے منہ سے جھاگ بہ رہے تھے جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی وہ اوور ڈوز ان کا ہوا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک اور انتہائی تشویشناک حالات ہیں جو پنجاب کے اندر پولیس کی سرپرستی میں کیے جا رہے ہیں، کہ تھانے کے اندر 2 خواتین مر گئی ہیں اور نوجوان لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں، اور ان پہ الزام کیا ہے کہ وہ کسی گھر میں گھس کے وہ دھوکہ دہی سے ان کی بالیاں لے رہی تھیں اور 5000 روپے لیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم دم بھی کراتی ہیں، اور پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ جو ذیشان لطیف نامی ایک جو اس کیس میں مدعی تھے ان کا یہ بیان ہے، اور FIR میں یہ ان خواتین کے خلاف لکھا گیا تھا، لیکن اس ذیشان لطیف کا اپنا ریکارڈ نکالا گیا تو اس کے 8 کوئی مختلف تھانوں میں، جس میں سے 2-3 کیسز میں وہ مدعی ہیں، 2-3 کیسز میں وہ گواہ ہیں، تو اس طرح کے 2 کیسوں میں وہ ضمانتی ہیں۔ وہ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی FIR درج کی تھی یا پولیس نے ان کے ذریعے ان کو مدعی بنا کے FIR درج کی تھی تو پولیس کا کام تھا ان خواتین کے ساتھ سے تفتیش کی جاتی، تحقیق کی جاتی، عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جاتا، جو بھی جس طریقے سے بھی کرنا تھا تو وہ ثابت کیا جاتا ان پہ، اور اس کے بعد ان کو سزا بنتی تھی تو سزا عدالت دے رہی تھی ان کو۔ اب عدالت نے تو سزا نہیں دی لیکن موت ہو گئی دونوں کی، اور انتہائی پراسرار حالات میں یہ موت ہوئی ہے، اور پولیس اس معاملے کو جیسے کوئی انسان ہو ہی نہیں نا، یعنی غریب آدمی، عام آدمی ہے جس کا میڈیا میں کوئی جیو نیوز اس پہ 10 بلیٹن نہیں چلاتا۔ اب اچھی بات ہے کہ میر رضا علی پہ کراچی کا ہے اور کراچی میں جیو کا ہیڈ آفس ہے، وہ چلاتے ہیں، لیکن اس کیس میں بھی اب ہم اگر اس طرف آئیں، اس کیس سے لاہور سے ہم کراچی کا رخ کریں تو اس کیس میں کیا ہوا کہ جی جیو تو وہ پوری تفتیشی رپورٹ اور سارا کچھ کر رہا ہے، کیس کو پرسو کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین والے معاملے کو بھی، لاہور کے معاملے کو بھی ٹچ کرنا چاہیے، لیکن ایئر وائی نیوز نے کیا کیا، انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ان کے رپورٹر نے اور انہوں نے کہ اس میر رضا علی جن کے قتل ہوا ہے، نوجوان کاروباری شخصیت، اس کے والدین کی خلا کی جو ہے وہ دستاویزات سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کو بریکنگ نیوز پہ چلا رہے ہیں۔ اب وہ کس کی ماں پہ کر رہے ہیں؟ کیا پولیس والے اس میں ملوث تھے؟ پولیس نے وہ سارا کچھ ریکارڈ نکال کے دیا؟ یعنی آپ اس موقع پہ جب ایک قتل کی تفتیش ہو رہی ہے اس کی خبر درست نہیں چلا رہے، اور آپ ان کے والدین کے آپس کی خلا کی یا وہ ایک ساتھ نہیں رہ رہے ان معاملات کو سامنے لا رہے ہیں، یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں اور کہاں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایک خود ہی گٹر جرنلزم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہ اعتبار بھی کیا جائے۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اسما جتک کیس کی، جو خضدار ہے، ضلع خضدار ہے بلوچستان کا، وہاں پر اس کے والد کا قتل ہوا، اور قتل سے پہلے اس خاتون نے، اس لڑکی اسما جتک نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، ایک ویڈیو اپیل کی، اس میں قرآن انہوں نے اٹھایا ہوا، اور انہوں نے وہ منتیں کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے حکومت سے کہ اس کے والد کو بازیاب کرایا جائے، اس کے والد کو اغوا کر لیا گیا اور ان کو خدشہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور پھر اگلے دن ان کے والد کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ خود اسما جتک کو فروری 2025 پچھلے سال، یعنی 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور پھر جب مقامی طور پر بہت زیادہ احتجاج ہوا تو پھر پولیس اور حکومت حرکت میں آئی، انتظامیہ میں حرکت میں آئی اور اس کو بازیاب کیا گیا۔ بازیاب جب کرایا گیا اس کے بعد جو اس کا مرکزی ملزم تھا جمال زئی، اس طرح کچھ نام بتایا جاتا ہے، اس ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا، اور اسی ملزم پہ الزام تھا کہ جس نے اغوا کیا تھا۔ اس کے بعد 5 لوگ اس خاندان کے، ان کے بھائی ڈاکٹر عطا اللہ کہتے ہیں، اسما جتک کے بھائی عطا اللہ جتک کہتے ہیں کہ 5 لوگ ان کے خاندان کے اسی رشتے کے تنازع پہ مارے گئے ہیں، اور اب ان کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا، تو یہ 6 لوگ ہو گئے ہیں۔ اب بلوچستان حکومت جاگی ہے کہ نہیں جی اس پہ کارروائی ہوگی، اب کارروائی ہو رہی ہے کہ جس وقت 1.5 سال سے اس خاتون کا جو اغوا کار تھا، یعنی اغوا سنگین جرم ہے پاکستان میں، اور اس پہ موت تک کی سزا ہو سکتی ہے کسی بھی شخص کے اغوا پر، اور اس جیسے سنگین جرم میں ملوث ایک شخص جو ہے 1.5 سال سے وہ پولیس اس کو پکڑ نہیں رہی، اور اس نے جب اغوا کیا تھا اسما جتک کو تو اس کو بازیاب تب کروایا گیا جب بہت زیادہ پریشر آیا، عوامی طور پر بہت رد عمل آیا، سوسائٹی کا رد عمل آیا، بلوچستان جیسے علاقے میں ایک خاتون کا اغوا ضلع خضدار میں،
تب اس کو بازیاب کیا گیا اور اس کے بعد سے 1.5 سال خاموشی. لیکن اس دوران 5 لوگ ان کی فیملی کے قتل کیے گئے اور اب ان کے والد جو ہیں، اور تنازع کیا ہے صرف رشتے کا کہ اس خاتون کا رشتہ، اس لڑکی کا رشتہ نہیں دیا گیا تھا، اور اب اس کے والد کو جو ایک ٹیچر تھے اسکول میں پڑھاتے تھے، اس کو اغوا کر کے اور پھر اپیل بھی کی گئی، انہوں نے سارا کچھ کیا، ویڈیو جاری کی، لیکن اگلے دن ان کی بھی لاش ملی ان کو. تو پاکستان میں سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، حالات پولیس جو جس قسم کے حالات ہیں پولیس آپ کے سامنے ہے. اب خیبر پختونخوا کی آپ دیکھیں کہ ہری پور سے ویڈیو آئی کہ ایک شخص کو اڈے میں وین ڈرائیوروں نے اس کے رسیوں سے ایک درخت کے ساتھ باندھ کے تشدد کا نشانہ بنایا، اور جب بہت زیادہ شور اٹھا، ویڈیوز بنی اور ویڈیوز وائرل ہوئی، اس کے بعد ہری پور پولیس جو ہے ایک دم جی ڈی پی او صاحب اور باقی لوگ جو ہے بڑا جی انہوں نے ایکشن لیا اور 2 ملزمان گرفتار. بھئی ایسے جرائم ہو ہی کیوں؟ ایسے جرائم کو ہونے ہی کیوں دیا جائے؟ اس سے پہلے پولیس ان کے خاتمے کے لیے پولیس کی جو قانون نافذ کرنے والا اپنا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کیوں ان پلیس نہ ہو، اپنی جگہ پہ کیوں نہ ہو کہ ایسے معاملات اس طرف لوگ جائیں نہ، اور ان کو ایک خوف اور ڈر ہو کہ پولیس باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر کے ان کو حتمی چالان پیش کر کے ان کو سزا دلوائے گی عدالتوں سے. جب ایسا ہوگا، یہ قانون کا ڈیٹرنس ہوتا ہے، یہ خوف جو ہوگا قانون کا کہ قانون اپنے کام مکمل طور پر کرے گا تو پھر کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. لیکن جہاں لوگوں کو پتہ ہو کہ پولیس کو یا عدالتوں میں یا آگے پیچھے وکیل کر کے آپ پورا کیس خراب کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچے گی. قتل جیسے مقدمات میں پولیس جو کچھ کر رہی ہے، سندھ میں، لاہور میں، آپ نے خود دیکھ لیا، پنجاب کے شہر دل میں لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور بلوچستان تو وہاں پر تو کوئی جا نہیں سکتا، لیکن پولیس کے وہاں بھی حالات ایسے ہی ہیں.